بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذی الحجہ کے 5 اعمال بتائیں گے جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو پہنچائی جا سکے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی عظمت تو اس کے نام سے خود ظاہر ہو رہی ہے۔ ذی الحجہ یعنی حج والا۔ حجہ عربی زبان میں حج کو کہتے ہیں اور ذو کے معنی ہیں والا، تو ذی الحجہ کے معنی ہوئے حج والا۔ یہ حج والا مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں اسلام کا عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اور یہ رکن ایسا ہے کہ سال کے کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہو سکتا۔ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی خاص احترام عطا فرمایا ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: محرم، رجب، ذو القعدہ اور ذو الحجہ۔ ذو الحجہ کا مکمل مہینہ ہی نہایت احترام والا ہے، مگر اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: والفجر ولیال عشر۔ ترجمہ: فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ مفسر قرآن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورۃ الفجر کی دوسری آیت میں ولیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں اور اس عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فرمان ہے، یعنی کوئی عمل سال کے کسی اور دن میں کیا جائے، وہی عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے تو یہ عمل بقیہ دنوں کے عمل سے افضل ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ عشرہ سال کے باقی تمام ایام سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ نیز حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ذو الحجہ کی ابتدائی عشرے کی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عشرے میں کئی اہم عبادات جمع ہو گئی ہیں جو باقی کسی عشرے میں نہیں ہیں، مثلا نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ نیز اس عشرے میں یوم عرفہ بھی ہے اور قربانی کا دن بھی ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے مسنون اعمال میں سب سے پہلا عمل روزے رکھنا ہے۔ نفلی روزے رکھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، اور بالخصوص اس عشرے میں روزے رکھنا تو مسنون ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذو الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، چونکہ 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے اور عید کا روزہ منع ہے، اس لیے 10 ذو الحجہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے، اس لیے اس دن کا روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ حج کرنے والا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھے گا۔ عشرہ ذی الحجہ میں دوسرا کام جو کہ مسنون عمل ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کی نیت کرتا ہو، یعنی قربانی کی نیت رکھنے والا ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے قربانی تک اپنے ناخن یا بال نہ کاٹے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذو الحجہ کا چاند تم دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ عشرہ ذو الحجہ کا تیسرا عمل وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ سورۃ الحج۔ جمہور مفسرین کے قول کے مطابق ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی اس عشرے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں کوئی دن اس عشرے سے زیادہ عظمت والے اور محبوب نہیں ہیں کہ ان میں عمل کیا جائے، بس تم ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ دوسری جگہ پر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں بازار کی جانب نکل جاتے اور با آواز بلند تکبیر پکارا کرتے اور لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہا کرتے تھے۔ وہ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا چوتھا مسنون عمل وہ ایام تشریق میں تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذی الحجہ نماز فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخر نماز عصر کے بعد تک تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو مرد اور عورت دونوں کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ بلند آواز سے ان تکبیرات کو کہیں اور عورت آہستہ آواز سے اس تکبیر کو پڑھے۔ ان ایام میں ایک اور عمل وہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ ان ایام کی خصوصی فضیلت کی وجہ سے نیکی کے تمام اعمال بشمول صدقہ و خیرات بھی بکثرت کرنے چاہیے تاکہ ان ایام کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور 10ویں ذی الحجہ کی اہمیت تو قربانی کرنا ہے اور عید کی نماز پڑھنا ہے۔ ذی الحجہ کو اسلام عالم اپنی حیثیت کے مطابق جانور قربان کرتے ہیں اور یہ دن اس عشرے کا سب سے اہم دن ہے، اور قربانی کے متعلق ہماری اگلی ویڈیو میں ساری تفصیل بیان کی گئی ہیں۔